ہمارے لیے دعا کرو. اس میں کوئی جگہ کوئی اختلاف کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل انکار نہیں کرتے. حضور نے خود حضرت عمر سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا. اب مسئلہ باقی رہ گیا ہے کہ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ بالاعمال الصالحہ، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائے کہ یا اللہ فلاں میں نے کام کیا نا خالص تیری رضا کے لیے کیا، اس کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، اس عمل کے وسیلے. جیسے کہ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے، آگے پتھر گرا، غار کا دروازہ بند ہو گیا. یہ ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے، پتھر گرتے رہتے ہیں. اب وہ اندر قید ہو کے رہے گا، اتنا بھاری پتھر ہٹائے کیسے؟ انہوں نے کہا اچھا یار ایسا کرو، ہر آدمی اپنا نیک عمل یاد کر کے اس کے وسیلے سے دعا مانگے. تو ایک نے تو کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چرا کے واپس آتا تھا، دودھ نکالتا تھا، چاہے میرے بچے بھوکے رہ جائیں، بیوی بھوکی رہ جائے، میں والدہ والد کو جب تک دودھ نہیں پلاتا تھا نہ خود پیتا نہ بچوں کو دیتا تھا. ایک دن میں آیا تو والدہ کو نیند آ گئی، میں دودھ لے کے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے ان کو نہیں پلایا. جب والدہ اٹھے ان کو پہلے پلایا. اگر واقعی میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر کو ہٹا دو. پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. یہ عمل صالح کا وسیلہ. بات سمجھو، دماغ میں رکھا. دوسرے آدمی نے کہا یار بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے میرے پاس نوکری کی، میں نے اس سے کہا تمہیں اتنی بکریاں دوں گا. وہ اللہ کا بندہ ناراض ہو کے چھوڑ کے چلا گیا. وہ بکریاں میرے پاس رہ گئی. میں نے ان کی بکریوں کی تجارت کی، پڑھایا. وہ کئی سال کے بعد نکلا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے آپ کے پاس اتنی بکریاں تھیں. میں نے کہا اتنی بکریاں نہیں، اپنی ساری آپ کی. کہو کیسے؟ اس کا میں اس میں تجارت کرتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا، تو اب اتنا حصہ تیرا ہے اتنا میرا ہے. انہوں نے مجھے دے دیا دعائیں کر کے. تو اللہ اگر میں نے واقعی تیری نیت تیری رضا کے لیے اس غریب کا حق رکھا، اتنے سالوں کے بعد بھی ادا کر دیا، تو اس عمل کے ذریعے میں دعا مانگتا ہوں. پتھر اور ہٹ گیا. اب تیسرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری چاچے کی ایک لڑکی تھی اور بے انتہا خوبصورت تھی، وہ حسن کا مجسمہ تھی. میری نیت خراب تھی لیکن وہ لڑکی الحمدللہ اتنی کردار اور کریکٹر والی تھی کہ وہ میری بات نہیں سنتی، پھر دیکھتی بھی